ہے 4th چیپٹر اس کا پڑھیے گا. ہیں تو چند ایک فکرے اس نے لکھے لیکن بڑی وزنی بات. تو حوا کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ کہاں سے پیدا کی گئی, کیا ہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ ایک حدیث کا جملہ ہے اور اسی کی تشریح سورہ نساء کے شروع میں بھی آ گئی ہے. 5واں پارہ اگر آپ دیکھیں سورہ نساء جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی. 4تھے پارے میں دیکھ لیجئے, 4تھے پارے میں 4تھی سورت ہے سورہ نساء. اس کو دیکھیے بالکل آغاز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں, اے سب لوگوں. 4تھا پارہ سورہ نساء. ڈرو اللہ سے, الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا, من نفس واحدہ ایک جان سے. کون سی جان ہوئی؟ آدم علیہ السلام. من نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کی. سوال کا جواب دیا کرو بھائی, اگر غلط ہوگا تو ہم کہہ دیں گے آپ سے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, خلقکم من نفس واحدہ پیدا کیا ایک جان سے, حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا اور اس جان سے اللہ نے پیدا کیا زوجہا اس کی بیوی کو. وبث منہما اور اللہ نے ان دونوں سے پھیلایا, رجالن مردوں کو, کثیرن بہت زیادہ, ونساء اور عورتوں کو بہت زیادہ. کثرت سے اللہ نے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے. ان سے ایک جان سے, نفس واحدہ جو تھی وہ آدم علیہ السلام سے تھے اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کی. ٹھیک ہے, اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی, اور وہ پھر حدیث ساتھ ملا دیتے ہیں وہ ٹکڑا. لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو, اور انہی کی جنس سے ایک خاتون کو بنایا. خلق منہا زوجہا اے من جنسہا, یعنی اسی کی جنس سے. جانوروں کا عالم الگ ہے, جنات کا الگ ہے, فرشتوں کا الگ ہے, انسان الگ ہے, تو اسی کی نوع سے, اسی کی جنس سے, انسانوں کی نسل سے ہی ایک اور خاتون کو پیدا کیا جو ان کی بیوی تھی, اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. یہ آیت ہے, اور اسی طرح وہ حدیث ہے. یہ زیادہ سے زیادہ بس یہ سرمایہ ہے ان حضرات کا جو کہتے ہیں کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی تھی, اور جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی ٹیڑھی ہے, یعنی اس کی فطرت اور مزاج میں تکرار شامل ہے. ہاں, ایک اور جگہ بھی آیا ہے حدیث میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا, فکسرہ الطلاق, اور اگر تم سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے طلاق دے بیٹھو گے. یہ دلیل ہے اس کی, اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو کچھ تھوڑی بہت عورت کے اصرار اور تکرار کی عادت ہوتی ہے اسے برداشت کرنا چاہیے. اگر برداشت نہیں کرے گا تو وہی ہوگا جو حدیث میں آیا ہے کہ آدمی ہاتھ دھو بیٹھے گا, محروم ہو جائے گا خدا کی اس نعمت سے. ٹھیک, یہ ہے.